سلام رحمت ہو ناظرین پر، سلام ہدایت ہو انسانیت پر، سلام برکت ہو زمین کی تمام مخلوقات پر۔ سلام حاضر ہے ناظرین کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے انسانیت کے لیے نازل کی گئی کتاب ہدایت سے ہم اپنے لیے گائیڈ لائن حاصل کر کے اپنی دنیا کو کامیاب بنا سکیں اور ہماری آنے والی زندگی میں مغفرت اور کامیابی حاصل کر سکیں، جس کا انحصار ہے ہمارے رب کی رضا پر، جو ساری کائنات کا واحد رب ہے، اکیلا خالق اور مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ اپنے کمال میں اکیلا، وہ اپنے جمال میں لاسانی، وہ اپنی قوتوں میں لافانی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ تمام انسانیت کے لیے عرش اعظم سے نازل شدہ کلام ربانی کی ہدایت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، کردار اعلیٰ اور اخلاق پاکیزہ کی روشنی میں اپنی خانگی، ازدواجی، سماجی اور کاروباری زندگی کے شب و روز کو مولڈ کرنے کی، سدھارنے کی کوشش جاری کر دیں اور تاحیات کرتے رہیں۔ سورہ یاسین کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہماری ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی شرور سے، ہماری اپنی انا، ضد، حسد اور شیطانی وسوسوں سے ہمارا رب ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے بلکہ ہمارا یقین ہے کہ جسے رب سیکیورٹی فراہم کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جسے رب ہی پناہ نہ دے اسے کوئی جائے پناہ بھی نہیں مل سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں اقرار کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کہ عرش اعظم سے نازل شدہ کلام ربانی کی عربی مبین کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کم حقہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مفہوم، اس کی روح، اس کے معنی سے قریب ہو سکے، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا رب استعان عطا فرمائے۔ سبحان، تعریف اور کمال ہے اسی کا جس نے کریٹ کیا زمین کی ہر نباتات کو پیئرس میں اور انسانوں میں بھی میلز اینڈ فیمیلز پیدا کیے، اور انہی چیزوں میں بھی، ان مخلوق میں بھی، ان کریچرز میں بھی جسے انسان نے ابھی دریافت بھی نہیں کیا ہے۔ انسان اتنی تحقیق تو ضرور کر لی ہے کہ زمین کی نباتات میں اسے جوڑے اور میل فیمیل کا انتظام معلوم ہو چکا ہے۔ انسانوں کے رب نے اپنے آخری کلام میں سورہ یاسین 36 نمبر کی سورۃ شریفہ کی آیت نمبر 36 میں 1450 سال قبل سے بیان کر دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے رب نے اور کن کن چیزوں میں جوڑے بنا رکھے ہیں۔ سائنس نے تو ابھی صرف اتنا دریافت کیا ہے کہ نباتات میں بیکٹیریاز اور وائرسز میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ کاش کہ سائنسداں بھی اپنے رب کی کتاب کے مضامین کو جان لیں، اور کاش جو رب کی کتاب کے حامل ہیں ان کا بھی سائنس میں عمل دخل ہو جائے، تو یقیناً سائنسی ترقی بھی مزید گہری اور کارآمد ہو سکتی ہے۔ انسانیت کو اس کے پازیٹیو ریزلٹس اور مثبت فوائد بھی ملیں گے، اور انسانیت کو ان کے رب کا عرفان حاصل ہو جائے گا، اس رب کا جس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی نظیر نہیں، جس نے ان تمام جوڑوں کو بنایا اور ہمیں ریمائنڈ کیا اسے چیپٹر 51 ورس 49 میں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے کا ہم نے جوڑا بنایا تاکہ انسانوں تم نصیحت پکڑو، تم ریمائنڈ ہو جاؤ۔ جب اس خلاق العلیم، بیسٹ اینڈ پرفیکٹ کریٹر نے ہر شے کے جوڑے بنا رکھے ہیں، تو ہم اپنی اس زندگی، اپنی اس حیات پر غور کریں کہ آخر اس کا جوڑا کہاں ہے۔ دنیا کی ہماری یہ زندگی ہر اینگل سے ادھوری دکھائی دیتی ہے۔ انصاف کے تقاضے بیشتر معاملات میں پورے نہیں ہو پاتے، مظلوموں کو ان کا حق نہیں ملتا، ظالم دندناتے پھرتے ہیں، کہیں لا اینڈ آرڈر کی تو دھلچیاں بکھیر دی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک انسان کی انا، غرور، تکبر، ایگو اور شان و شوکت کی اظہار کی خاطر ہزاروں انسانوں اور دوسروں کے حقوق کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی ضد میں لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔
کئی مرتبہ تو ہر قانون سے بچ بھی نکلتا ہے. اگر کسی قانون میں گرفتار بھی ہو جائے تو ہم مجبور ہیں کہ اسے ایک بار موت کی سزا سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے. انصاف کے تقاضوں کے عشر اشیر کو بھی ہم نہیں پہنچ پاتے اس دنیا میں. دوسرے اینگل سے ہم غور کریں, ایک انسان نے دوسرے انسان کا ناحق خون کر دیا تو ہم دنیا کے قوانین کے مطابق صرف ایک بار اسے موت کی سزا دے سکتے ہیں, لیکن مقتول کی بیوہ کی آہیں, اس کے معصوم بچوں کی یتیمی, اس کے بوڑھے والدین کی لاچاری کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں کہ کمپنسیٹ کر سکے. کیا یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے دنیا بنانے والوں نے کہ ایک شخص منمانی کرے اور اس کو سزا نہ دی جائے؟ کیا یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ لاکھوں بیار و مددگار ہماری ہی جیسی حضرت آدم کی اولاد ظلم اور ناانصافی کی چکی میں پستی رہے اور ان کی کوئی فریاد رسی بھی نہ ہو؟ نہیں, ایسا مطلب نہیں ہو سکتا. وہ خالق جو ہر شے کو پرفیکٹ بناتا ہے, مکمل بناتا ہے, جس کے سارے کام موسٹ پرفیکٹ ہوتے ہیں, وہ کیوں اس دنیا کو ادھوری بنائے؟ دراصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہماری لائف کی پہلی اننگ, پہلا پڑاؤ ہے. ہم اس دنیا میں تھے نہیں, آئے ہیں اور لازماً ہمیں یہاں سے جانا ہے. ہماری موت کے بعد سے ہماری زندگی کی دوسری اور فائنل اننگ شروع ہوگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. انصاف کے سارے تقاضے وہاں پورے ہوں گے, ہماری محرومیوں کا مداوع وہاں ہوگا, ہمارے ظلموں کا ہمیں وہاں پیمنٹ دینا ہوگا, ہمارے حقوق وہاں پر مکمل ملیں گے, حق تلفیوں کا وہاں پیمنٹ بھی کرنا ہوگا. ہر چیز کا خالق نے جوڑا بنایا ہے, زندگی کا بھی تو کہیں جوڑا ہوگا. اس جوڑے کو ہم پہچان لیں تو ایک نصیحت حاصل ہو, ہمیں ریمائنڈ ہو جائے, ہم کانشیس ہو جائے ہماری آنے والی زندگی کے تعلق سے. ہم غور کریں کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کہ کہاں ہے ہماری زندگی کا تکمیلی حصہ اور کہاں ہے اس کا کمپلیٹنگ پارٹ. یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جس کا جواب دنیا کی لکھی ہوئی کسی بھی کتاب میں پایا نہیں جا سکتا. اس کا جواب تو صرف اور صرف خالق کائنات اور مالک انسان ہی دے سکتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کون ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے اور ہماری زندگی کے بعد کیا ہونا ہے. اگر نہ چاہیں تو بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہ پائیں. چیپٹر 56 ورس 60 میں رب فرماتے ہیں, نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, ہم نے تمہاری تقدیر میں موت کو لکھ دیا ہے اور تمہیں بچانے کے لیے ہم پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا. اب ایک اہم سوال ہمارے ذہنوں میں اور ہر انسان کے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ موت کے ساتھ ہمارا کون سا سفر شروع ہوتا ہے, کہاں جانا ہے ہمیں اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. اس کائنات اور اس کی اشیاء پر جتنی تحقیق ہوئی ہے, سائنسدانوں کو ہر شے کا پیئر اور کاؤنٹر پارٹ اور جوڑا ملا ہے, چاہے پھل ہوں, پھول ہوں, سبزیاں, اناج, دالیں, چوپائے, پرندے, سمندری مخلوقات, ہر ایک کی پیئر بنائی گئی. چاہے جراثیم ہو, وائرس ہو, بیکٹیریا ہو یا حضرت انسان, ہر ایک کے لیے پیئر بنائی گئی ہے. بظاہر جو اشیاء ہمیں آج تک سنگل دکھائی دیتی ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کے بھی پیئرز ڈسکور ہو جائیں. ان دکھائی دینے والی اشیاء پر ہی آج ہم ان کے کاؤنٹر پارٹ پر غور کریں کہ اس دنیا کی اپنی آدھی ادھوری زندگی, ان کمپلیٹ لائف کے بارے میں سوچیں تو اس کا تکمیلی حصہ لائف آفٹر ڈیتھ, زندگی بعد از موت کی حقیقت کو انسان دریافت کر سکتا ہے. کاش کہ ہم میں اتنا شعور بیدار ہو جائے کہ ہم اسے اپنے لاجک, شعور, عقل اور ریزن اور اپنے رب کی کتاب کے ذریعے کھوجنے میں کامیاب ہو جائیں, اس زندگی کی حقیقت سے اور اس کے خالق سے واقف ہو جائے. اپنی کتاب کے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 281 میں ہمارے رب نے فرمایا, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انسانوں کانشیس ہو جاؤ, ڈر ڈر کر جیو اس دن سے جس میں تمہارا ریٹرن ہوگا تمہارے پیدا کرنے والے اللہ ہی کی طرف. پھر ہر نفس کو, ہر سول کو پورا پورا بدلہ, پوری پوری پیمنٹ دے دی جائے گی اس دنیا کی زندگی میں کیے گئے ہر عمل کی, اور کسی کا کوئی بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈر ڈر کر انسان کیسے جیے, کس طرح اس زمین پر اپنی زندگی گزارے.
ہم جانتے ہیں کہ خالق کی کائنات ون ہو کریٹڈ آل ہر کام کو موسٹ پرفیکٹ کرتا ہے. ہم کس طرح زندگی گزارے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں اس پریشانی کا انتظام بھی اپنے رب کی کتاب میں ہی کھوجنا ہوگا. کون سا سسٹم ڈیولپ کیا جائے؟ کوئی پروگرام بتائے ہمیں. آخر ہمیں کس طرح جینا ہے؟ ہر دور میں انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے رب نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، نبی اور رسول بھیجے، اور دوسرا ایک ان بلٹ سسٹم ہمارے اپنے اندر ہی رکھ چھوڑا ہے جس کا تذکرہ فرمایا اپنی کتاب کے چیپٹر 90 ورس 8 to 17 میں. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. کیا نہیں بنائی ہم نے انسان کو دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ، اور کیا ہم نے اسے دونوں راہیں نہیں سجھائی؟ مگر وہ اس گھاٹی کو پار کرنا ہی نہیں چاہتا، اس ٹیسٹ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. اور تمہیں پتا ہے وہ گھاٹی کیا ہے، وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ کسی پریشانی میں پھنسی ہوئی گردن کو چھڑا دینا، کسی بھوکے کو اس کے بھوک کے دن کھانا کھلا دینا، کوئی یتیم اور محروم ہو سامنے، خاک نشین ہوا جا رہا ہو مسکینی اور غریبی میں، ایسا انسان ایماندار بھی ہو، اپنے آپ کو اپنے ماحول کو وہ صبر پر آمادہ کرتا رہے اور رحم کرتے رہنے کی وصیت کرتا رہے. اب تو ہم میں شعور بیدار ہو، نرمی آئے ہم میں، ہمبلنس آئے، انسانیت کے تعلق سے ہم پردرد ہوتے، اپنے لیے درس و عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، سرنڈر ہو جائیں اپنے خالق کے اور مالک کے سامنے، اپنے مقام کو دریافت کریں اس وسیع و عریض دنیا میں، اپنے انجام کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں، اپنی زندگی کے جوڑے اور تکمیلی حصے کے تعلق سے ہم میں شعور اور سنجیدگی آئے، اپنی مستقل زندگی کو دریافت کر لیں. ہم اس زندگی کے لیے پتہ کریں کہ ہمارا رب چاہتا کیا ہے. یہ پتہ ہمیں اپنے رب کی کتاب سے حاصل ہوگا، اور وہ کتاب جو ذات رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان کے کردار اور اخلاق، ان کے شب و روز، ان کی کاروباری زندگی، ان کی سماجی زندگی، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے قرض خواہوں کے ساتھ تعلقات سے ہمیں حاصل ہوگی. پھر ہم اپنی اس دریافت کو، اپنے رب کے پیغامات کو ہمارے ہی جیسے دوسرے انسانوں تک پہنچائیں. ہم میں خود اعلیٰ اخلاق پیدا ہو، مثالی کردار پیدا ہو، ہم ہدایت سے محروم انسانوں میں ان کے رب کی رضا اور ناراضی کو جاننے کی خواہش کو جگائیں. ہم اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں. ہم اپنے رب کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے کمالات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ہمیں ہمارے رب نے جس ذات شریفہ اور جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے پیغامات ارسال کیے ہیں، ان کی طرح کے اخلاق، ان کے جیسا کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی اور اس انسانیت کی ہدایت کے لیے کوشاں بھی رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں. آمین. حدیث شریف میں آئی اس دعا پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. رب ہمارے حق ہمیں حق ہی دکھائی دے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے، اور باطل ہمیں باطل ہی دکھائی دے، اس سے بچنے کی بھی توفیق عنایت فرمائیے. رب ہمارے چیزیں، معاملات، واقعات ہمیں ویسے ہی دکھائیے جیسے کہ وہ حقیقتاً ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.